الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مئی 1968 کی 26 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس کے سلسلہ نو میں دوسری کڑی تک پہنچ رہے ہیں. سابقہ درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا تھا. آج سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، دوسری سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس سورت کے شروع میں بھی اور قرآن کریم میں اس قسم کے حروف آتے ہیں جنہیں الفاظ نہیں کہا جا سکتا. ویسے تو ہر لفظ حروف ہی کا مرکب ہوتا ہے اور عربی زبان میں تو ہر لفظ کا مادہ حروف ہی سے بنتا ہے، لیکن وہ حروف مل کر ایک لفظ بنتے ہیں اور لفظ اپنا ایک متعین معنی دیتا ہے. لیکن مقطعات یہ لفظ نہیں بنتے، اس لیے جب ان کو پڑھا بھی جاتا ہے تو لفظ کی طرح نہیں پڑھا جاتا. الف لام میم کو علم نہیں پڑھا جاتا، حروف کے اعتبار سے ہی اس کو پڑھا جاتا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، قطع کیے ہوئے، اور یہیں سے ان کے معنی متعین ہو جاتے ہیں. لکھنے کو تو اس کے متعلق اتنا کچھ ہمارے ہاں لکھا گیا ہے کہ کثرت تعبیر سے خواب ہی پریشان ہو گیا ہے، لیکن بات بڑی مختصر سی اور آسان سی ہے. انگریزی زبان میں جنہیں ایبریویشنز کہتے ہیں، وہ الفاظ کے حروف ہی کو الگ الگ رکھ دیا جاتا ہے اور اس ایبریویشن سے اس لفظ کے معنی لے لیے جاتے ہیں. جیسے آئی ای جی پی ایس آر ایس وی پی یہ مقطعات ہیں. عربوں کے ہاں بھی اس کا رواج تھا، اور عربوں کے ہاں ہی نہیں ہے بلکہ عبرانی زبان میں بھی یہ چیز ملتی ہے، تورات میں بھی یہ ملتی ہے. گویا یہ سیمیٹک ریس میں ان کے ہاں زبان کا یہ ایک اسلوب تھا کہ وہ ان ایبریویشن سے کام لیتے تھے، اور عام طور پر ان کے شعراء کلام کے شروع میں جو نفس مضمون آگے آتا تھا اس کے متعلق ایبریویشن سے شروع کیا کرتے تھے. قرآن کریم چونکہ عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربی مبین میں نازل ہوا، یاد رکھیے عربی مبین کے اگرچہ معنی یہ ہے واضح عربی، لیکن خود لفظ عربی کے معنی بھی واضح ہیں. اس لیے عربی مبین کے معنی صرف واضح عربی زبان نہیں بلکہ عربوں کے ہاں مختلف خطوں کی زبان کے لیے مختلف نام تھے، اور ان میں سے بہترین فصیح بلیغ صاف زبان یہ خطہ حجاز میں قریش کے قبیلے کی تھی. اس قبیلے کی زبان کو ان کے ہاں خود عربی مبین کہتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے جہاں کہا ہے کہ یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبان عربی کی
جو قریش کے ہاں حجاز کے خطے میں بولی جاتی تھی اور جو باقی زبانوں عربی زبان کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ واضح، جامع اور سلیس تھی، تو ان کے ہاں یہ ایبریویشن، یہ مقطعات استعمال ہوتا تھا۔ قرآن چونکہ ان کی زبان میں نازل ہوا، اس لیے قرآن نے اپنے ہاں اسلوب بھی وہی رکھا جو عربوں کے ہاں عربی مبین میں اسلوب تھا زبان کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقطعات قرآن میں آئے تو کہیں کسی جگہ بھی یہ نہیں آتا کہ ان میں سے کسی نے پوچھا ہو کہ صاحب ان کے معنی کیا ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو الاسماء الحسنی قرآن میں ہے، صفات خداوندی، یہ انہیں کی ایبریویشنز ہیں، انہیں کے مخففات ہیں۔ یہ مثلا الف لام میم، الف اللہ کے لیے ہے، لام علیم کے لیے ہے، میم حکیم کے لیے ہے۔ وہ الفاظ کے پہلے حرفوں کو ہی نہیں لیتے تھے، کسی حرف کو لے لیتے تھے اور اس سے مقطعات بنا لیتے تھے۔ تو میں نے اپنے ہاں مفہوم القرآن میں بھی یہی معانی لیے ہیں اور درس میں بھی یہی معنی لیا کرتا ہوں۔ الف لام میم، خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب بات یہاں سے شروع ہوگی۔ ذالک یہ کیا ہے؟ الکتاب۔ میں نے اپنے تمہیدی درس میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن کریم نے اپنے آپ کو کتاب کہا ہے۔ بنیادی معنی کی روح سے کتاب قانون کو کہتے ہیں، اس لیے الکتاب ایک خاص ضابطہ، ایک قانون ہوا۔ اس کی صوری حیثیت جو ہے، عربوں کے ہاں منتشر اوراق کی جب شیرازہ بندی کی جاتی تھی تو اس وقت اسے کتاب کہا جاتا تھا۔ یہ شرط تھی اس کے لیے۔ صحف تو منتشر اوراق کو بھی کہہ دیتے تھے، لیکن کتاب اس وقت کہا جاتا تھا جب منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کر دی جائے۔ قرآن نے اپنی انٹروڈکشن کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف الکتاب کہہ کر کرایا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ضابطہ قانون اس وقت ایک شیرازہ بند کتابی شکل کے اندر آ گیا تھا، موجود تھا۔ یہ لہذا ہمارے ہاں کے وہ تمام افسانے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں اس حیث میں تھا ہی نہیں جس میں آج وہ ہمارے پاس ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کی داخلی شہادت اس پر شاہد ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں تھا، اسی صورت میں جس میں آج ہمارے ہاں یہ موجود ہے۔ ترتیب یہی تھی، اس کا انداز یہی تھا، کتاب کی شکل میں تھا، شیرازہ بند تھا، اور چونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا، اس لیے یہ اسی شکل میں آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، حق و اضافہ نہیں ہوا، رد و بدل نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن ماننے والوں کے لیے تو دلیل یہ ہے کہ خود خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر ہم غیر مسلموں کے ہاں جائیں گے تو ہم تاریخی شہادات سے اس چیز کو ثابت کر دیں گے کہ قرآن اسی شکل میں ہمارے پاس چلا آتا ہے جس شکل میں اسے خدا سے پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا۔ ذالک الکتاب
یہ ہے وہ الکتاب. اس الکتاب کی پہلی خصوصیت بتائی لا ریب فیہ. عربی زبان میں شک بھی لفظ موجود ہے، ریب بھی موجود ہے. قرآن کریم نے خود شک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ریب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، بلکہ شک کے ایڈجیکٹو کے طور پر، صفت کے طور پر اس نے شکم مریب بھی کہا ہے 34/64. تو گویا ریب شک سے کچھ مختلف چیز ہے، اگرچہ اس کے اندر شک کے معنی آ جاتے ہیں، لیکن ریب اس سے کچھ بڑی ہوئی چیز ہے، اور یہ بہت عظیم خصوصیت ہے. قرآن نے جو پہلے شروع میں ہی اپنے متعلق کہہ دیا کہ لا ریب فیہ، تو اس میں ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے آپ ڈاؤٹ فل یا مشکوک کہہ سکیں. یہ حقائق ہیں، یہ ریالٹیز ہیں، یہ صداقت ہے، یہ یقینی شے ہے. اس میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے مشکوک کہا جا سکے. اور دوسری چیز، کیونکہ شک نہیں سے ریب کا لفظ آیا ہے، ریب کے معنی ہوتے ہیں نفسیاتی الجھن کے، اضطراب کے، بے چینی کے، اور یہ بڑی چیز ہے جو قرآن کہہ گیا ہے. شک سے ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے. انسان اندھیرے میں اندر جا کے جب ہم محسوس ہوں، خواہ وہاں رسی پڑی ہوئی ہو اور کہہ دیا جائے کہ یہاں سانپ تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک عجیب قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے. جب تک وہ شک کی کیفیت رہتی ہے، وہ اضطراب اور الجھاؤ اور بے چینی باقی رہتی ہے. لیکن جب روشنی آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ رسی ہو، سانپ بھی ہو، اگر پہلی کیفیت جو آپ کے ہاں تذبذب کی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اب دوسری چیز آپ کے سامنے آ گئی، سانپ بھی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو ڈر لگے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بچنے کی آپ کوئی تدبیریں اس کے بعد سوچیں، لیکن نفسیاتی الجھن آپ کے ہاں باقی نہیں رہتی. جب کوئی شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب کوئی قیاس یا ظن علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، تو انسان کو وہ جو ایک اضطرابی نفسیاتی الجھن کی کیفیت ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی. دونوں چیزیں آ گئی قرآن کے متعلق کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی چیز مشکوک نہیں ہے، وہ حق ہے، یقینی ہے، سچی ہے، ریالٹی ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کتاب کو فالو کرنے والے کے اندر کوئی نفسیاتی اضطراب، کسی قسم کا الجھاؤ، بے چینی، تردد، تذبذب نہیں رہ سکتا. کتنی بڑی چیز ہے. پہلی چیز جو ہے کہ وہ مشکوک نہ ہو، وہ خالص انٹلیکچوئل چیز ہے، اس کا تعلق ذہن سے ہے کہ علمی طور پر وہ شے جو ہے غیر مشکوک ہے. یہ دوسری چیز جو ریب کی ہے، اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے کہ سائیکولوجیکلی وہ اس قدر اطمینان دیتی ہے انسان کے مائنڈ کو کہ وہ اضطراب اور بے چینی جو قیاس اور ظن کی روح سے پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھی باقی نہیں رہتی. ایک لفظ میں آپ دیکھیے قرآن دونوں چیزیں کس طرح سے کور کر کے چلا گیا. علمی اعتبار سے غیر مشکوک، نفسیاتی اعتبار سے دل کو سکون اور اطمینان دینے والی ایک لفظ ریب کے استعمال. اور دو ہی دوشی ہیں عزیزان مان انسانی دنیا، یا ذہنی طور پہ وہ قیاس آرائیوں میں گرفتار ہوگا یا قلبی طور پر اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جائے گا. ایک صحیفہ، ایک الکتاب، یہ ان دونوں چیزوں کے لیے ایک علاج، ایک نسخہ شفا قرآن نے دے دیا. لا ریب فیہ. ایک اس کی پہلی صفت تو یہ ہے لا ریب فیہ. دوسری صفت اس کی یہ ہے، اس کو اس کا مقصد کہہ لیجئے، پرپز کہہ لیجئے. پہلی چیز صفت کہیے، پھر پرپز اس کا یہ ہے
ہدن للمتقین، ہدن کا لفظ سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے اور اس کے متعلق تفصیل سے میں بتا چکا ہوں۔ اس قسم کی رہنمائی جو ابھر کر سامنے آ جائے، واضح طور پہ سامنے آ جائے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رہنمائی ہے ایک، اور رہنمائی ایسی ہے کہ جو کہیں ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اس طرح سے تلاش کرنی پڑے، بلکہ وہ خود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط قرار دی ہے اس نے کہ ہدن للمتقین، یہ رہنمائی ہے متقین کے لیے، جن کی نگاہیں ان الفاظ کے معانی کی گہرائیوں پہ نہیں ہیں، ان کے ذہن میں یہیں سے ایک اعتراض پیدا ہوا کرتا ہے کہ ہمارے ہاں متقی تو کہتے ہیں جو دین میں یا دینداری میں کہیے، دین کا تو تصور ہے نہیں نا ہمارے ہاں، دینداری ہمارے ہاں کہتے ہیں، جو دینداری میں بلند ترین مقام پہ پہنچ گیا ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو عام مسلمان ہوتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں میں بلند درجے کے اوپر وہ ہوتے ہیں جنہیں متقی کہا جاتا ہے، وہ صحیح راستے کے اوپر چلنے والے، اور اس طرح سے چلنے والے کہ وہ عام مسلمان جو ہیں ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے، ممتاز بلند درجہ ان کا، مقرب جنہیں آپ کہتے ہیں، یعنی متقی کہہ دیا جائے تو پھر تو کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور چل بھی اس طرح رہا ہے گویا منزل پہ پہنچا ہوا ہے، یہ کہنا کہ اس کے لیے یہ رہنمائی ہے، وہ تو پہلے ہی صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ رہنمائی تو ان کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ جو صحیح راستے پہ نہ چل رہے ہوں، صحیح راستے پہ چلنے والے کے لیے رہنمائی کیا مانے ہوئے؟ تو اگر یہ متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے تو پھر جو باقی ہیں ان کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہ ہوا، اور جو پہلے سے چل رہا ہے صحیح راستے پہ اس کے لیے کہنا یہ صحیح راستہ دکھانے والی ہے، یہ تو بڑی بےمانی چیز ہے برادران عزیز۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو مروجہ مفہوم لیا جاتا ہے قرآن کی اصطلاحات کا، اس کی روح سے خود ہی کس قدر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان اعتراضات کی بنا پر پھر بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ کتاب وہ تھی جس کا پہلے دعویٰ یہ تھا کہ لا ریب فیہ، یہ معاذ اللہ قرآن کا نقص نہیں، یہ نقص یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے ہیں، معانی اس کو ہم نے خود پہنائے ہوئے ہیں۔ متقین قرآن کی بڑی جامع اصطلاح ہے، اس لفظ کا مادہ واو قاف یہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے، جو ارباب لغت نے بھی سمجھایا ہے اور سمجھدار لوگوں نے بھی، عربوں کے ہاں عربوں کا لباس آپ دیکھتے ہیں بڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اس کے لیے سمجھایا یوں گیا ہے کہ ایک راستہ چل رہا ہو کوئی اور وہ خاردار جھاڑیاں ہوں، اس میں ادھر ادھر سب کانٹے دار جھاڑیاں، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم اس وقت کیسے چلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب، ہم کہیں ادھر سے بچتے ہیں کہ یہ کانٹا نہ ہمارے کپڑے میں الجھ جائے، ادھر سے بچتے ہیں کہ وہ دامن کو نہ الجھا دے، اس طرح سے ہم بچاتے ہوئے ان کانٹوں سے صحیح طور پر نکل جاتے ہیں۔ کہا اسے متقی کہتے ہیں، جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہے۔ چلنے والے اب دو قسم کے ہو گئے، یوں بات سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک شخص دریا میں چھلانگ لگانے لگا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہاں نہ کودنا، پانی بڑا گہرا ہے، یہاں نہ جانا، اس کے نیچے مگرمچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے احتیاط برتے گا، اس سے سبق حاصل کرے گا کہ اسے بتا دیا ہے کہ یہاں خطرہ ہے۔ اور جو شخص ڈوب کر مرنے کے لیے دریا میں کود رہا ہو،
اسے کہا جائے کہ یہاں نہ کودنا پانی گہرا ہے، وہ تو کودے گا ہی نہیں۔ جو خود ڈوب کر مرنے والا ہو، جو فیصلہ کر چکا ہو کہ میں نے خودکشی کرنی ہے، اس سے یہ کہنا کہ وہ یہ نہ کھانا پڑیا سنکھیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے کسی صحیح رہنمائی کا سوال یا ہدایت کا سوال یا غلط اور صحیح میں امتیاز کا سوال اس کے لیے ہوگا جو غلط سے بچنا چاہتا ہو، جو خطرات سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، جو زندہ رہنا چاہتا ہو، جو ہلاکت کی چیز کے قریب نہ جانا چاہتا ہو۔ یہ جن کے اندر کیفیت ہو کہ وہ زندگی میں راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں، محفوظ طریق پر چلنا چاہتے ہیں، اس کو متقی کہیں گے۔ یہ انداز سفر جو ہوگا کہ راستے میں کسی خاردار جھاڑی سے میرا دامن نہ الجھ جائے، راستے میں کسی گڑھے میں میں نہ گر جاؤں، کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کر لوں کہ جس میں ادھر ادھر کمی گاہوں کے اندر ڈاکو چھپے ہوئے ہوں، درندے ہوں، سانپ ہوں، اگر ہوں تو میں ان سے بچ کے کیسے جاؤں۔ کہا کہ جو راہ رہو اس انداز سے سفر اختیار کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے لیے یہ صحیح رہنمائی دے گا کہ اس راستے پہ چلو، اس پہ نہ چلنا، یہ خطرناک ہے، یہ محفوظ راستہ ہے۔ جو زندگی کے محفوظ راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے یہ صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ پہلی ہی چیز جو اس نے کہی ہے کہ رہنمائی کن کے لیے ہے، یہ ہدایات ڈائریکشن کن کے لیے یہ دیتا ہے؟ ان کے لیے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے، محفوظ رکھنے کے معنوں میں، بچ کر چلنے کے معنوں میں تو عربوں کے ہاں عام طور پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسا گھوڑا جو پختہ سڑک پہ جس کے اوپر پتھر کی کینکریاں پڑی ہوئی ہوں، اس طرح سے پاؤں رکھے کہ کینکری چبھ نہ جائے، اس کے لیے یہ استعمال کیا کرتے تھے لفظ۔ وہ زین جو اس کی پیٹھ کے اوپر اس طرح سے فٹ آ جائے کہ وہ اس کی پشت زخمی نہ ہو، اسے زخمی ہونے سے بچا دے، اس کو بھی وہ یہی لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، یہ جن کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے، یہ پریزرویٹیو جو ہے اس کو الوقایہ کہتے ہیں، جس میں وہ شے تباہ ہونے سے بچ جائے، خراب ہونے سے بچ جائے، ڈس انٹیگریٹ نہ وہاں ہو، اس میں فساد نہ پیدا ہو۔ پریزرویٹو کا لفظ جو ہے اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے۔ کتنی بڑی چیز بتائی۔ جو اپنے آپ کو یوں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ یہ نسخہ استعمال کرو گے تو پھر یاد رکھو تم محفوظ رہ جاؤ گے۔ اور انسانی ذات کا تو مقصود ہی یہ ہے کہ وہ ڈیزالو نہ ہونے پائے، وہ ڈس انٹیگریٹ نہ ہونے پائے، وہ خراب نہ ہونے پائے، وہ ضائع نہ ہونے پائے، وہ زائل نہ ہونے پائے، اس میں پختگی آئے، اس میں استحکام پیدا ہو، اتنا استحکام پیدا ہو کہ موت کا جھٹکا بھی اسے فنا نہ کر سکے۔ اس قسم کا وقایہ ہے قرآن کریم، اس قسم کا پریزرویٹو ہے یہ نسخہ کہ اس کے اندر، اس قالب کے اندر انسانی ذات کو اگر رکھ دیا جائے تو پھر کوئی شے کسی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہدی للمتقین۔ اور فرما رہے ہیں ایک تو اس زبان پہ اور پھر قرآن کے انتخاب پر کس طرح سے ایک لفظ لاتا ہے، کھولتے چلے جائیے تو تمام مقاصد جتنے ہیں اس کی تعلیم کے وہ ابھر اور نکھر کر سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ متقی پرہیزگار، متقی کا لفظ ترجمہ ہی پرہیزگار کر دیا۔ پرہیزگاری تو نیگیٹو پہلو ہے، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، اس میں کوئی پازیٹو ورچو تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی مثبت صفت تو نہیں حاصل ہوتی، اور خالی پرہیز سے تو زندگی نہیں بچتی۔
پرہیز تو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے. اس کے بعد زندگی تو تعمیری چیزوں سے بنتی ہے، مثبت چیزوں سے بنتی ہے، کچھ پازیٹو بھی ساتھ ہونا چاہیے. خالی پرہیزگاری تو کوئی شے نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کسی کی سب سے بڑی انتہائی صفت جو ہے وہ یہی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے. دونوں لفظ کٹھے کہہ دیتے ہیں. پرہیزگار کہہ تو دیتے ہیں ہم یوں ہی، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں آئیں کہاں سے. عزیزان مان، یہ خود یہ جو الفاظ ہمارے ہاں اس طرح سے رائج ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے خود ایک بڑی سازش. زندگی کے متعلق اور اس دنیا کے متعلق عام تصور یہ چلا آ رہا تھا کہ یہ مادہ نفرت کے قابل دلدل ہے جس میں انسانی روح آ کے پھنس چکی. یہ بنیاد ہے آپ کے ہاں یونان کے فلسفے کی، ہندو کے ویدانت کی، مجوسیوں کے ہاں کے شر و خیر کی، اور وہیں سے آپ کے ہاں کے تصوف. یہ دنیا کی ساری جاذبیتیں، کششیں، یہ سب کی سب آلائشیں ہیں، ثقافتیں ہیں، خباستیں ہیں. ان سے دور دور رہنا چاہیے. اس کا نام آپ کے ہاں پرہیزگاری ہے. قرآن اس کے برعکس چلتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ مادہ، اس کی جاذبیتیں، یہ کوئی کثافتیں نہیں ہیں، یہ دلدل نہیں ہے، یہ قابل نفرت شے نہیں ہے. یہ تو وہ شے ہے کہ جس کو مسخر کرنا ہے تم نے، جس سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ تمہاری طبی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس سطح حیات کے اوپر تمہاری ذات کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اس مادی کائنات کو مسخر کرو. اس لیے وہ جو تصور پرہیزگاری کا ہے، وہ تصور وہی ہے جو تصوف میں ہمارے ہاں چلا آتا تھا. اور سب سے زیادہ آپ کے یہاں متقی اسے کہا جاتا ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہوتا چلا جائے، دنیا سے الگ ہوتا چلا جائے. حتیٰ کہ انسان بوڑھا ہو کے زندگی کے آخری دنوں میں اپنی آرزو یہ بتاتا ہے کہ بھائی عمر بھر اس دنیا کے دھندے میں جی کھپاتے رہے، اب آخری دن آ گئے ہیں، کچھ اللہ کا کی نام لے لیا جائے، عاقبت سنوارنے کی بھی فکر کر لی جائے. یعنی وہ جو دنیا کے دھندے تھے اس میں تو سب چیز جتنی بھی تھی وہ ساری جہنم کی تھی، اور اب اس کو چھوڑ کر کچھ ایسا کر لیا جائے کہ جس طرح سے اب عاقبت کی فکر ہو. دو الگ الگ شعبے، وہ ساری وہی چیز جو مادے کی دلدل کا تصور آپ کے یہاں غیر قرآنی آیا ہوا تھا. اور یہ چیز جو ہے اب خدا کے لیے، خدا کی طرف جانا، مادے سے الگ ہٹ کے پرہیزگاری کے ساتھ ایک دوسری دنیا کے اندر چلے جانا. آپ نے دیکھا کہ الفاظ جن کو ہم عام طور پہ استعمال کر جاتے ہیں ان کی گہرائیوں کے اندر کتنے خطرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. صرف پرہیزگاری نہیں ہے، سارے قرآن میں یہ لفظ تقویٰ اور متقی یہ آتے چلے جائیں گے. اس لیے یہ تو وہاں ہم جا کے دیکھیں گے کہ قرآن ان کی تصریحات کیا کرتا ہے. لیکن میں صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ دیکھیے گا کہ قرآن کی روح سے تقویٰ کسے کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو انسان کی یہ طبعی زندگی، یہ طبعی کائنات، یہ فزیکل ورلڈ آف کنکریٹ، اس کے متعلق قرآن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ کیا تعلیم دیتا ہے. سنیے، وہ کہتا یہ ہے، پہلی آیت میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل. یہ سارا کچھ بنایا اس نے، چاند اور سورج اور ستارے اور یہ سارا کچھ. اس کے بعد ہے انا فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض. یاد رکھو یہ گردش لیل و نہار اور جو کچھ بھی خدا نے اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں پیدا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ لآیات، یہ منزل مقصود تک پہنچنے کی علامات ہیں. لقوم، اس قوم کے لیے، غور سے سنیے، لقوم یتقون.
متقیوں کے لیے، متقی قوم یا تقوی شعار قوم کی پہلی چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں جس کے اندر اس نے یہ اپنی طبی زندگی بسر کرنی ہے، اس کارگاہ کائنات کے ہر گوشے کے اوپر غور و فکر وہ کرے اور اس کے بعد اس کو مسخر کرے۔ پہلی چیز یہ ہے، آپ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ فطرت کی قوتوں کو آپ مسخر کریں۔ طبی طور پر وہی قوم دنیا میں محفوظ اور مامون اپنے آپ کو تصور کر سکتی ہے یا ہے جس نے فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا۔ آپ نے اس کا ترجمہ کیا پرہیزگار، معنی اس کے کیے دنیا اور دنیا کی تمام جاذبیتوں سے پرہیز کرنے والا، الگ ہٹ جانے والا، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو مسخر کرنے والا یہ ہے متقی۔ پہلی ہی چیز آپ کے یہاں تقویٰ کے معنی دیکھ لیا کیا، لیکن مسخر کرنے والی قومیں تو وہ بھی ہوں گی جو یورپ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیا ہم قرآن کی روح سے ان کو متقی اور تقویٰ شعار کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ریفرنس تھی 10/6 10/6، یہ خارجی کائنات کی تسخیر پہلی بنیادی شرط تقویٰ کے لیے، متقی ہونے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے گا قرآن کی تعلیم کو کہیں الگ الگ کر کے نہ لے لیجیے گا، پوری تعلیم جامع لینی چاہیے۔ ایک چیز یہ، یعنی اگر یہ نہیں ہے تو تقویٰ کی سیڑھی کا پہلا ڈنڈا جو ہے اس پہ بھی نہیں ہم آ سکے۔ اگر تفسیر فطرت نہیں، اگر خارجی کائنات میں فکر و تدبر نہیں ہے تو پھر پہلی چیز بھی نہیں۔ لیکن پہلی چیز پوری نہیں ہو گئی، اب آگے چلیے کہ قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اب اس کائنات میں جب معاملات کی دنیا آئے گی تو اس میں ایک طریق تو وہ ہوگا کہ ہم قرآن کی بتائی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق معاملات کو طے کریں۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہم اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چلیں، اپنے اپنے جذبات کا اتباع کریں۔ یہ جو ان قوانین خداوندی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کا جو اتباع ہے، اسے قرآن شیطان سے تعبیر کرتا ہے۔ پھر سن لیجئے، میں نے یہ پرپزلی یہ استعمال کیا یہ الفاظ، قرآن کے بتائی ہوئی اقدار کو چھوڑ کر جذبات کا اتباع۔ جذبات کا اتباع بری چیز نہیں ہے، اقدار خداوندی کو چھوڑ کر جذبات کا اتباع جو ہے وہ غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ جذبات انسانی کو اقدار خداوندی کے تابع رکھ کر ان سے کام لینا یہ انسانیت کی شرط ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ اقدار خداوندی کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفاد یا جذبات کے پیچھے چلنا اسے شیطان کہا گیا ہے۔ سنیے اگلی چیز، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، کائنات میں غور و فکر کیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہم معاملات کی دنیا میں آئے وہاں مفاد کا ٹکراؤ ہوا۔ جو ہی ہم نے مستقل قدر کو چھوڑا، اپنے جذبے کسی کے پیچھے چلے، اس کا خیال پیدا ہوا، اس کے معنی ہو گئے کہ شیطان نے ہم کو چھو لیا۔ قرآن کے الفاظ میں یہ کہیے، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی دنیا ہے، تم اس میں چلو پھرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے قرآن کس طرح فیکٹ کو سامنے رکھتا ہے، حقائق کو سامنے رکھتا ہے، شاعروں کی دنیا میں نہیں بتاتا آپ کو۔ کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے، انسانی تو یہ بستے ہیں، یہاں فرشتے تو نہیں بستے، لیکن فرق یہ ہے، آؤ کہتا ہے بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے کارگاہ کائنات میں پھر رہا ہے، معاملات کی دنیا کے اندر آیا ہے، کہا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، متقی اسے کہیں گے کہ چلتے پھرتے اگر کہیں سے گھومتے پھرتے بھی کوئی شیطانی خیال آ گیا ہے اس کے سامنے، طائف من الشیطان، کیا بات ہے! یعنی اس نے انٹینشنلی دانستہ طور پر پرپزلی یہ بات نہیں ہے کہ گیا ہی اس طرف ہے، نہیں، چل پھر رہا ہے۔ اور غلط معاشرے کے متعلق تو اس نے کہا ہے کہ اس میں شر مستطیرہ ہوتا ہے،
शर की चिंगारियां उड़ के लग जाया करती हैं। ताइफ मिन शैतान, वाह वाह। यूं ही घूमते फिरते चलते हुए फजा के अंदर कोई एक था इस किस्म का ख्याल, वो आ गया जरा सा। अब यहां मुत्तकी और गैर मुत्तकी का फर्क पैदा हुआ। वो कहा इसके यहां भी ये आया ख्याल, जरा सा ख्याल आया, तज़क्करू, उसने फौरन कुरान की कदर और कुरान के कानून को वो सामने अपने ले आया, उसकी याद दहानी उसने कर दी, उसको फौरन वो याद आ गई कि नहीं, कुरान का फैसला ये है, उसकी कदर ये है, उसका कानून ये है। ये जब चीज आई तो क्या हुआ, फ़इज़ा हुम मुब्सिरून, आंखें खुल गई उसकी। उसने कहा कि नहीं, यूं नहीं जाना, मुब्सिरून। थोड़ी सी तारीकी आई थी, जरा सा घूमता हुआ ख्याल आया था, सूरज के सामने बादल का एक टुकड़ा आ गया था, जरा सी तारीकी उसमें आई, घूमते हुए भी ये ख्याल आया, तज़क्कुरू, मुत्तकी वो है। उस वक्त फौरन खुदा का कानून उसकी निगाहों के सामने आया, और यूं ही वो आया, फ़इज़ा हुम मुब्सिरून। अरबी जानने वाले हजरात ही इसकी दाद देंगे कि ये अंदाज़े बयान क्या है। तज़क्कुरू के बाद फ़इज़ा हुम मुब्सिरून यूं है, आया ख्याल, फौरन उन्होंने खुदा की इस कानून को वो सामने, अरे वो देखो उनकी आंखें खुल गई जैसे, वो बादल छट गया सूरज के सामने से, वो नूरानियत फिर आ गई उसके अंदर से। ये है मुत्तकी। मुत्तकी पहले वो जो इस कायनात की इन कुव्वतों को मुसख्खर करे और गौर व फिक्र करता चला जाए। खालिस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बिल्कुल ज़हनी चीज, हर साइंटिस्ट ये हो सकता है, हर कौम ये कर सकती है, लेकिन अगली चीज अब खुसूसियत आ गई है कुरान के मुत्तकी की कि इसमें अगर कोई चीज भी गैर कानूनी, गैर खुदाबंदी अकदार की घूमते फिरते भी ज़हन में आई, फौरन वो खुदा के कानून को सामने ले आया, उसकी आंखें खुल गईं, सही रास्ते के ऊपर चल पड़ा। 7/201, 7/102। हुदल लिल मुत्तकीन, देखते जा रहे हैं आप, ये सही रास्ता उभर के आता है कुरान की रूह से। किन के सामने? पहली चीज हमने ये देखी, इस कारगाह कायनात में गौर व फिक्र करने वालों के सामने। अजीजान मन, वो जो कहा जाता है ना कि ये वाज़ व नसीहत और अखलाकियात ही की किताब है, अब गौर कीजिए कि कायनात में गौर व फिक्र करने वालों के लिए भी इसमें से गाइडेंस और रहनुमाई मिलती है, और जो इस नुक्ता निगाह को लेकर कुरान के अंदर आप चलते हैं और यहाँ से रहनुमाई देते हैं, उनसे पूछिए कि क्या क्या रास्ते उनके सामने साफ नहीं होते। सिर्फ फितरत के कवानीन और फितरत के निजाम के मुतल्लिक़ गौर व फिक्र करने वाले के लिए। और फिर अगली चीज ये कि जब भी फिर अक़दार की दुनिया में वो आएगा, वहां अगर कोई जरा सी गलत चीज की थोड़ी सी आमेज़श भी आ गई ज़हन के अंदर, फौरन वो कदर खुदाबंदी सामने आएगी, उसकी आंखें खुल जाएंगी, रास्ता सही सामने आएगा। हुदल लिल मुत्तकीन। तीसरी चीज खुद जमात मोमिनीन के अंदर, दीन तो इज्तिमाई शय है, ये तो इनफरादी नहीं है। परहेजगारी तो इनफरादी चीज, जितना आप पीछे हटते चले जाएंगे उतनी इनफरादियत होती चली जाएगी आपके अंदर, हत्ता कि आप घरों में बैठ जाएंगे सबसे बड़े परहेजगार, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो सिर दर्द का इलाज सिर को काट देना है, मुकम्मल इलाज होता है, याद रखो, सिर दर्द। हाँ जी, फिर कभी नहीं होता, उसमें बिगड़ता कुछ नहीं, सिर्फ सिर बाकी नहीं रहता। और ये आपके यहाँ की परहेजगारी है, काटते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। लेकिन दीन तो इज्तिमाई निजाम सिखाता है, इज्तिमाई निजाम के बगैर दीन का तसव्वुर नहीं हो सकता। और इज्तिमाई निजाम में तो आप जानते हैं कि तफरका शिर्क है। हमारे यहां मुत्तकी जो हैं, उन्हें अगर कहीं ढूंढना होगा, बहरहाल इन मसाजिद में ढूंढना होगा ना,
اس لیے کہ اس کی پہلی شرط تو یہ ہے نا، نماز کا پابند ہوگا، نماز روزے یہ ارکان جو ہیں ان کی پابندی بڑی ضروری ہوگی اس کی. تو سب سے پہلے مساجد کی طرف رخ ہم کریں گے متقیوں کے تلاش کرنے کے لیے. یہ مساجد آپ کے ہاں کی جو ہیں ان کی کیفیت آج یہ ہے کہ اجتماع ہو 10,000 کا 20,000 کا، سارے مسلمان اس کے اندر ہوں. اور اب تو ہمارے ہاں ہوتے ہی ایسے اجتماع ہے، اس میں مسلمان بیٹھے ہیں. اتنے وقت کے لیے جتنے میں وہاں تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، کسی کی پیشانی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا یہ اس سے الگ ہے یہ اس سے الگ ہے. اسی وقت نماز کی اذان ہو گئی اور یہ سارے متقی اٹھے نماز پڑھنے کے لیے. 100 اس مسجد میں، 200 اس مسجد کے اندر، 50 اس مسجد کے اندر، یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سارے متقی جتنے تھے. یعنی یہ جب تقوی کی طرف آئے تو ان میں تفرقہ ہو گیا، یہ گروہوں میں بٹ گئے، تفریق پیدا ہو گئی ان کے اندر. جب یہ محض جلسے میں بیٹھے تھے تو اس وقت ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ متقی ہیں. دنیا داروں کا ایک جلسہ ہے، وہ کہیں گے صاحب سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، پولیٹیکل جلسہ ہو رہا ہے، اس کا تو تقوی سے تعلق نہیں ان کے تصور کے مطابق. تقوی کی آواز آئی ہے تو یہ جو دنیا دار بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پہ جن میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، اب یہ سارے کے سارے گروہوں کے اندر بٹ گئے، تفرقے میں بٹ گئے، متقی بننے کے لیے جا رہے ہیں مساجد کے اندر. جس کے لیے اس نے کہا تھا تقوی تو ایک طرف، متقی تو ایک طرف. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا الدِّينَ. یاد رکھنا مومن ہونے کے بعد کہیں پھر سے مشرک نہ ہو جانا، یعنی ان میں سے نہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر دیے. غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ متقی بننے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے اب بتائیں قرآن کیا کہتا ہے. یہ تو اب ہمارے یہاں اس قسم کی سینکڑوں بن گئی نا. اس مسجد میں فلاں کا داخلہ منع ہے، یہ جو سینے پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں ان کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، یہ عالم نیتی کہنے والے جو ہیں اگر یہ آ گیا ہے اس میں تو اس کا فرش کو پھیرنا پڑے گا مسجد کا، یہ سب کچھ ہے. مدینے میں ایک مسجد اور بننی شروع ہوئی، ایک مسجد اور، مسجد کی تعمیر. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مسجد کی جہاں بنا دے گا یہاں وہ اینٹ اور گارے اور پتھر کی بنائے گا، اللہ میاں موتیوں کا گھر اس کے لیے جنت میں بنا دے گا. مسجد بڑی چیز ہے اور وہ مسجد وہاں بننے لگی ہے جہاں پہلے ایک ہی مسجد تھی. دوسری مسجد یہ بننے لگی ہے برادران عزیز. اس مسجد کے متعلق بنانے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آ کر اس کی اوپننگ سیریمنی فرما دیجیے. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے عین اس موقع پہ کہا کیونکہ پہلی بات ہو رہی تھی نا، ایک اور مسجد بن رہی تھی، بڑی ضروری بات ہو گئی کہ اس کے لیے ایک ہدایت دی جائے تاکہ متقیوں کے لیے ہدن ہو، ہدن للمتقین ہو. یہ بات کہا مسجد، یہ مسجد جو ہے تفریقاً بین المومنین کے لیے بن گئی، جماعت مومنین میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، فرقہ بنانے کے لیے. لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں. دیکھ رہے ہیں، اس لیے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی تھی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ تم اس میں جاؤ، اس میں نہیں. بات صاف ہو گئی. اور وہ مسجد کے جس میں تفریقاً بین المومنین کی کیفیت ہوتی ہے وہ شرک ہے. تقوی کی اوپر بنیاد اسی مسجد کی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر تفریق بین المومنین نہ ہو. عزیزان ایمان، اب ان مسجد کے اندر کے نمازیوں میں آپ متقی کو تلاش کریں گے، متقی کو تلاش کریں گے یا ولا تکونوا من المشرکین جو کہا تھا اس کو
وہ ملیں گے آپ کو 9/100 709۔ اس وقت میں یہ صرف 3 ہی آیتیں پیش کروں گا آپ کے ساتھ، آگے چلیں گے تو پھر متقی اور تقویٰ کی تفصیل تو سارے قرآن میں آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ 3 بنیادی حقیقتیں بھی بہت بڑی ہیں، اگر آپ انہی کو سمجھ لیں۔ کہا جائے فطرت میں غور و فکر کر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تقویٰ کے لیے پہلی شرط، فطرت کی ان قوتوں کو اقدار خداوندی کے لیے نوع انسانی کی منصب کے لیے صرف کرنا تقویٰ کی اسی وقت اس مقصد کے لیے ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک امت کی تشکیل جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو تقویٰ کی تیسری شرط۔ ان میں سے اگر ایک شخص بھی کسی وقت گم ہو گئی ہے تو وہ تقویٰ نہیں ہو سکتا برادران عزیز، اور جب وہ متقی نہیں ہو سکتا تو اس کو قرآن سے ہدایت کیا مل سکتی؟ پڑھتے رہیے اسے، تلاوت کرتے رہیے اسے، وہ ہدن تو للمتقین ہے، وہ ہدایت تو متقین کے لیے ملے گی، اور جو اس شرط پہ ہی پورا نہیں اترتا اس کو اس سے رہنمائی کیا ملے گی؟ اور سفر کی رہنمائی کے لیے تو برادران عزیز پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سفر کے لیے اٹھ کے تیار ہو کے نکل پڑے، گھر میں بیٹھے ہوئے ریلوے ٹائم ٹیبل لیٹسٹ بھی آپ منگاتے چلے جائیں، اور گھر میں رکھا ہوا ہو، آپ بھی بیٹھے ہیں ٹائم ٹیبل بھی رکھا ہوا ہے، روز اس کو دیکھ لیتے ہیں، 9:25 کے اوپر 13 ڈاؤن جو ہے یہاں سے چلتی ہے اور وہ یہاں سے وہاں تک بیٹھتی ہے، وہاں سے چینج کرتی ہے، فلاں وقت کے اوپر لالا موس جا پہنچتی ہے، اور 19 ڈاؤن ادھر سے چلتی ہے اور فلاں وقت پہ آ جاتی ہے۔ روز اس کو آپ کنسلٹ کر لیا کریں صبح اٹھ کے اور وہاں بیٹھے رہا کریں، یہ ہدایت آپ کو کچھ فائدہ بھی دے سکتی ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل اس کے لیے بنا تھا جس نے گاڑی پہ جانا تھا، گھر میں بیٹھے ہیں ٹائم ٹیبل کنسلٹ ہو رہا ہے، پھر آپ اس میں جگڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہو تم نے 13 ڈاؤن کا ٹائم ٹھیک نہیں نوٹ کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں ہو رہا ہے، دونوں گھر میں بیٹھے اس وقت جانا کسی نے ہو رہا ہے، پھر اس ٹائم ٹیبل کی تفصیلیں لکھی جا رہی، تشریحات کی جا رہی ہیں، روز اس کے درس ہو رہے ہیں، ٹائم ٹیبل سر پہ بیٹھے ہوئے۔ رہنمائی کا لفظ، خدا کا لفظ آپ دیکھیے قرآن نے کیا استعمال کر کے ایک لفظ نے یہ بات بتا دی کہ یہ تو راستہ چلنے والے کے لیے ہے، بیٹھنے والے کے لیے نہیں ہے، اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو بیٹھا رہنے والا چلنے والے کے کبھی برابر نہیں ہو سکتا، رہنمائی ہے راستہ چلنے والے کے لیے، جس نے چلنا ہی نہیں ہے اس کی رہنمائی کیا۔ ایسا پہلے ہی میں نے سنایا تھا، وہ اپنے قصے بھی تو یاد آ جاتے ہیں دور جہالت۔ قرآن نے حکم دیا ہوا سیرو فی الارض، جاؤ اٹھو اس زمین میں چلو پھرو، پوچھو نہیں کہ اس ایک چیز کے اندر زندہ قوموں نے اتنی سی چیز کے اندر کیا کچھ نہیں پا لیا تھا، سیرو فی الارض کیا، جاؤ چلو پھرو۔ ہمارے ہاں بھی سیرو فی الارض ہوتا ہے، ملنے کے لیے آئے حضرت صاحب سے زیارت کرنی ہے، آدمی نے کہا کہ نہیں صاحب وہ تو 40 دن نہیں مل سکتے، کہا کہ کیوں، کیا بات ہے کیوں نہیں مل سکتے؟ نہیں ہے وہ یہاں، کہنے لگے نہیں یہی ہے اندر ہے حجرے میں ہے، تو 40 دن کہنے لگے وہ آج کل چلا کر رہے ہیں کاہے کا، سیرو فی الارض کا، یا اللہ، یعنی روز تو پھر بھی کہیں وہاں سے اٹھ کے باہر ہی آ جاتے ہوں گے، اب جو سیرو فی الارض شروع ہوا ہے تو 40 دن ہلنا ہی نہیں، جی ہاں سیرو فی الارض ہو رہا۔ اس کے بعد پوچھیے سرکار یہ سیرو جو ہوا کہاں کا یہ ہوا؟ کہتے ہیں ہفتہ افلاک کی سیریں کرتے چلے گا، وہ فی الارض کہہ رہا ہے یہ آسمان پہ پہنچے ہوئے، انہوں نے کہا صاحب وہ تو ارض ہے، کہنے لگے وہ جو عام مسلمان تم لوگ ہو نا یہ ان کے لیے ہے زمین کی چیزیں، مقربین بارے خداوندی جو ہے وہ آسمانوں کی سیریں کرتے ہیں،
یہ پتا ہے یہ کیا ہے؟ من چلے تھے، انہوں نے ایک معجون فلک سیر تیار کی. آپ کو پتا بھنگ کو کہتے ہیں. اصل میں دونوں ایک ہیں. اس قسم کی سیر افلاک اگر نہ سیل ہو تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی. یہ بھنگ کا نشہ ہوتا ہے. قرآن نے سیلو فی الارض کا، وہ یوں ہی شاعری نہیں کرتا ہے. اس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ سیلو فی الارض. میں نے عرض کیا کہ ہدی للمتقین، رہنمائی ہے ان کے لیے جو آمادہ سفر ہیں. آمادہ سفر ہوں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ غلط راستے سے نہ چلے جائیں، خطرناک راہوں سے نہ گزرنا. وہاں کنسلٹ کرو ٹائم ٹیبل سے، وہاں یہ دیکھو کہ کون سا راستہ محفوظ ہے. اس محفوظ راستے سے قدم قدم کے اوپر اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہوئے، جیسے خاردار گھاڑیوں میں سے کپڑا سمیٹتے ہوئے چلے جایا کرتے ہو، یوں کرتے چلے جاؤ تاکہ تمہاری اپنی ذات محفوظ رہے. یہ پریزرویٹو ہو جائے تمہاری اپنی ذات کے لیے، ایسا پریزرویٹو کہ موت سے بھی تم مر نہ سکے. ہدی للمتقین الذین، یہی نہیں رہنے دیا اس نے، متقین کہا، اب آگے چلتی ہے بات. ٹائم ٹیبل آپ کنسلٹ کر رہے ہوں، متعین بھی کر لیا آپ نے ریل کا، یہ سارا کچھ. اس کے بعد گیس اسٹیشن پہ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو آدھا گھنٹہ ہوا چلی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا ٹائم ٹیبل کنسلٹ کر کے آیا. انہوں نے کہا کہاں ہے ٹائم ٹیبل؟ دیکھا تو وہ پچھلے سال کا تھا. ٹائم ٹیبل کے متعلق یقین ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ٹائم ٹیبل ہے، یہی آج کا رواں ٹائم ٹیبل ہے، پرانا نہیں ہو گیا ہوا. اس میں حد کو اضافے والا جو بات ہے وہ نہیں ہے، تحریف شدہ نہیں ہے، مطابق ہے، صحیح ہے، یقینی ہے. ایسا ہونا چاہیے نا ٹائم ٹیبل. یہ اس طرح سے کسی چیز کے متعلق تحقیق سے، تجسس سے، تفتیش سے یقینی طور پہ معلوم کر لینا کہ یہی صحیح ٹائم ٹیبل ہے، ایسا کرنے کو ایمان کہتے ہیں. کہا الذین یؤمنون، چلنے سے پہلے اس کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل سے ہی کنسلٹ کیا جا رہا ہے. تقویٰ کا لفظ تو پھر بھی کام آئے گا. یہ ایمان کا لفظ تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے سطح پہ پھیلا ہوا ہوگا، سطر میں ملے گا. بنیاد ہی یہ ہے. ہر راستہ چلنے والا اگر اس کا عقل و شعور ہے ذہن میں، وہ آوارگی نہیں کرنا چاہتا، مسافر بننا چاہتا ہے، منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے. پہلی چیز اس کے لیے یہ یقین ہے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہی وہی راستہ ہے جس سے مجھے چلنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے. کوئی پروسیس، کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی ریسرچ آپ کر نہیں سکتے جب تک جو اس کے بیسک فنڈامنٹل لاز ہیں ان کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ صحیح. کسی تجربے، کسی سفر، کسی تحقیق سے پہلے اس کے بنیادی اصولوں کے متعلق یہ یقین کر لینا کہ یہ صحیح ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ چل پڑے آپ. اس طرح سے یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہی راستہ. قدم قدم پہ اپنے اطمینان ہو، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہی ہے یا کوئی اور ہے. بھئی اس نے بتایا تو کچھ ایسا تھا، یقین نہیں ہے. چل رہے ہیں آپ، لیکن قلب آپ کا ہر وقت ایک تذبذب کا، ایک اضطراب کا کاشانہ بن رہا ہے. امن نصیب نہیں ہے. ایمان کا مادہ الف میم نون ہے اور جو امن ہے برابر ہے. امن یقین کا نتیجہ ہے، ظن اور قیاس سے امن نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ جو لفظ مومن اس سے بنا ہے، عجیب چیز.
اس کے معنی ہے اس طریقے سے خود امن میں رہنے والا اور اس انداز سے باقی دنیا کو امن دینے والا. خدا کی ایک صفت خود المؤمن ہے. وہ اس کے معنی پہ ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے مومن کے معنی یہ ہیں دوسروں کو امن دینے والا، خود امن اور دوسرے کے متعلق یہ بھروسہ کہ امن دینے والا ہے. چنانچہ ان کے ہاں، عربوں کے ہاں ناقۃ امون اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے متعلق پورا بھروسہ اور یقین ہو کہ یہ راستے میں نہ غلط راستے پہ قدم اٹھائے گی، نہ ٹھوکر کھائے گی، نہ گرے گی، نہ دھوکہ دے گی، نہ جنگل میں تنہائی میں مجھے پا کے چیز پھاڑ سکے گی. جس اونٹنی کے متعلق اتنا یقین، بھروسہ، کامل اطمینان کا ہو اسے وہ ناقۃ امون کہتے ہیں. گرامر کے اعتبار سے آمنہ کے بعد جب لام آئے اسے صلہ کہتے ہیں، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور ایسا اعتماد کہ جو واقعی سچا امن آپ کو دے دے، خود فریبی نہیں. اور جب اس کے بعد بے کا حرف آئے اسے صلہ کہتے ہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں یقین کر لینا کسی دوسرے کی بات، صحیح سمجھ لینا کسی بات کو، اس طرح سے سمجھ کے اپنے آپ کو اطمینان دے لینا. یہ جو آمنت باللہ ہے اور قرآن نے یہ جو بتائے ہیں ایمان کے آگے چیزیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان صداقتوں کے اوپر یقین رکھ لینا اور اس طرح سے ایک امن حاصل کر لینا اور معمول زندگی بسر کرنا، خود بھی بسر کرنا اور باقی نوع انسان کو بھی اسی طرح سے امن دیتے چلے جانا. یہ ہے ایمان والے کی نشانی، اسے کہتے ہیں مومن. میں اس سے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بار بار بھی بتاتا چلا جاؤں گا. ہمارے ہاں کی بنیادی غلطی یہ ہوئی قرآن کے ان الفاظ کے غلط ترجمے. ہمارے ہاں ایمان کا ترجمہ تو خیر کیا نہیں، ایمان ہی کہتے ہیں. انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ فیتھ کیا گیا، جو بالکل دور لے گیا ہمیں اپنی اصل. ان کے ہاں فیتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ ہمیشہ ریزن کے مقابل میں اس کے برخلاف استعمال ہوتا ہے. ایک ہے جو آپ دلیل اور برہان کی روح سے مانے، علم و بصیرت کی روح سے مانے، اسے تو وہ کنوکشن کہتے ہیں، کنونس ہو جاتا ہے آدمی. اور کوئی چیز جو بغیر دلیل و برہان کے، جس کے لیے کوئی ریزن نہ ہو آپ کے پاس، کوئی منطقی توجیہ نہ ہو، لاجیکل نہ ہو، اس چیز کو مانتے رہیں آپ. جس چیز کو اس طرح سے مانا جاتا ہے اسے فیتھ کہا جاتا ہے. انہوں نے قرآن کے ایمان کا ترجمہ فیتھ کیا اور ساری گاڑی دوسری پٹری کے اوپر جا پڑی. یہ فیتھ ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ کنوکشن ہونا چاہیے. اور کنوکشن کی بھی انتہائی کوئی اسٹیج اگر ہو سکتی ہے تو وہ جو دلیل و برہان کے اوپر مبنی ہو، علم و بصیرت کے اوپر مبنی ہو. اندھے طور پر کسی چیز کو مان لینا جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل و برہان نہ ہو، قرآن کی روح سے ایمان نہیں کہلاتا. برادران عزیز، مومن کی ڈیفینیشن قرآن نے یہ دی ہے، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. 25/73. مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات، قوانین خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بھی اندھے بہرے گنگے بن کے نہیں جھکتے. نہیں، ایسے نہیں مانیں گے. قرآن کی قوانین سچا اس طرح نہیں مانتے. اب دیکھ رہے ہیں مومن
یعنی اس طرح اگر کوئی مانتا ہے تو قرآن اسے مومن کہتا نہیں، کہتا مومن نہ کہو، وہ کہتا ہے میں نے مانا ہوا ہے اس چیز کو، مجھے میرا یقین ہے اس کے اوپر، وہ کہتا ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس کے لیے تمہارے پاس دلیل و برہان کوئی نہیں ہے اس لیے تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ تو مومن کی ڈیفینیشن نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اسے ایسے مانا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، مومن کی ڈیفینیشن یہ، وہ ارباب عقل اور ارباب ایمان کو ایک ہی بات کو قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ، یہ دیکھیے تقوی، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اندازہ لگائیے، راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے قانون خداوندی کی نگہداشت کر کے راستے کی گھاٹیوں سے بچو، یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل و بصیرت، الذین آمنوا یعنی وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اگر وہ اولو الالباب نہیں ہے تو وہ آمنوا میں آ ہی نہیں سکتے۔ 63/10 بڑی بنیادی چیز ہے برادران میں۔ پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجیے، الذین آمنوا یا یؤمنون، یہ ورب ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ کر کے کوئی چیز جب حاصل ہوتی ہے نا اسے ایمان کہتے ہیں، تو پیدائشی سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جس نے یہ کچھ کر کے نہیں مانا، غور کیا کہ یہ ورب کیوں لایا ہے قرآن؟ ورب تو فعل کو کہتے ہیں، کچھ کام کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی کام کر کے ایسا بننا تھا، کچھ کر کے، بغیر کیے ہوئے تو ایمان سوال ہی نہیں ایمان کا۔ الذین آمنوا، اور ایمان کا یہ کہ دلیل و برہان، علم و بصیرت، فکر و تدبر، اس کے بعد اندھے بہرے بن کے نہیں جھکنا۔ تو یہ اس طرح سے کرنے کے بعد ان صداقتوں کے اوپر یقین رکھنا جو ہے، اس میں اللہ جینا آمنی میں آ سکے گا۔ جس نے ایسا کیا نہیں ہے اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہو سکتا، گرامیٹیکلی رانگ ہے یہ ہم کہیں گے۔ اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ ان صداقتوں کے اوپر جب آپ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کو اس طرح سے صحیح مانتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا یہ ماننا، آپ کا یہ ایمان پھر پختہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ صداقتیں کون ہیں جو ان کو حق مانتا ہے، ان حقائق؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تاکہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، من ربِّکَ، سنیے عزیزان من، اور فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس کے اوپر ایمان لائے۔ اوت العلم، ارباب علم، علم کی روح سے اس چیز کو جان لیں، پرکھ لیں، انہ الحق، کہ یہ ایک حقیقت ہے، من ربے کا، تیرے خدا کی طرف سے منزل، یہ چیز علم کی روح سے اس کو جان لیں، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس کو کہیں گے کہ تم ایمان لائے ہو اس کے لیے۔ پھر وہ اس طرح سے اس کو ایمان لائیں۔ وہ کہتا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے تو یہ چیز پھر ذہنی نہیں رہتی، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یوں مانی ہوئی چیز جو ہے اس کے سامنے تو دل خود جھک جاتا ہے انسان۔ روز جو آپ کے یہاں یہ رنڈیر ہونا ہے کہ معاشرہ سارا مسلمانوں کا ہے، نماز روزہ بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، کرپشن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی دل نہیں جھک رہے نا۔ وہ جھک کیوں نہیں رہے؟
آپ نے ان صداقتوں کو اس طرح مانا ہوا ہی نہیں ہے۔ 22/64 ماننے کا ایک اور طریقہ، یعنی مروجہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یوں کرتے آ رہے ہیں، ہم کرتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان جس گھر میں پیدا ہوئے جو کچھ اس گھر میں مانا جاتا تھا اس قسم کے آپ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ چیز ہوئی کہ اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، حنفیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے حنفی ہو گئے، شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے شیعہ ہو گئے۔ یہ چیز کیوں مانتے ہو کہ یہ یوں مانتے چلے آ رہے ہیں؟ یہی ہے نا ہمارا اس وقت کا ایمان عزیزان۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو اس کو ایمان نہیں قرار دیتا، یہ تو کچھ خود کر کے کرنے کی بات تھی نا، وہ تو نہیں کیا۔ کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو خدا کی کتاب ہے تم اس کا اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمارے اسلاف جس روش کے اوپر چلتے آ رہے ہیں ہم تو اسی روش کے اوپر چلتے جائیں گے، بس ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے۔ قرآن اس کے جواب میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، 2 لفظوں میں بات کاٹ دیتا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ جی خواہ کیفیت کیوں نہ ہو، ایسی کیوں نہ ہو کہ انہوں نے بھی نہ عقل و فکر سے کام لیا ہو اس راستے پہ چلنے کا، اور نہ صحیح راستے پہ چل رہے ہوں، یہ چلتے چلے جائیں گے اس کے اوپر۔ تو کہتا ہے یہ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اگلی آیت بڑی غور سے لگے، کہتا ہے بھیڑوں کا ایک ریوڑ اور ان کے پیچھے گڈریے۔ بڑی عجیب تصویر ہے عزیزان ایمان، تامہ تصویر اس کو کہتے ہیں شاعری کے اندر۔ کا کیفیت یہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو ہی بھیڑے۔ یہ گڈریے صاحب کی بھی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے بڑے باپ سے، اس بچے نے جو گڈریا ہے اس بڑے باپ سے کچھ آوازیں سیکھی، تا 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 آ آ آ آ، آوازیں بغیر الفاظ، اور کچھ الفاظ سیکھے بغیر معنی کے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے وہ چلنے والی یہ چلانے والا، وہ بھیڑے جن میں عقل و شعور کا سوال ہی نہیں، یہ وہ کہ جس نے کوئی چیز ان میں بصیرت کی بنا کر نہیں سیکھی، چند آوازیں سنی اپنے بڑوں سے، چند الفاظ اس کے زبان کے اوپر آئے وہ اس نے سیکھ لیے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ یہ وہ آواز دیتا ہے، وہ جس آواز پہ لگی ہوئی ہے وہ یوں بول جاتی ہیں، کچھ الفاظ یہ کہتا ہے وہ کچھ بھاگنے لگ جاتی ہیں۔ کہتا ہے یہ کیفیت انسانوں کی ہو گئی، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے بہرے گونگے، عقل و فکر سے کام ہی نہیں لے رہے۔ کہتے ہیں ایمان والے ہیں کیوں عزیزان ایمان؟ یہ الحمدللہ کہہ کے اس کے بعد مسلمان کہلانے کی بات سمجھ لی نا ہم نے کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ 2/170 171 2/171 تکلیف کا نام ہی نہیں۔ وہ تو جو سب سے پہلے جس نے دعوت دی تھی ایمان کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں حضور کی زبان سے کہلوایا گیا کہ کہہ دو ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت، میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت دعوت دیتا ہوں، میں بھی ایسا کروں گا اور جو میرا اتباع کرنے والا ہوگا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ عزیزان ایمان، سنت رسول اللہ کا اتباع یہ ہے کہ ہر بات بصیرت کے زور سے مانی جائے، علم کے زور سے منوائی جائے۔
تقلیداً جو چیز منانی ہوگی خدا کے حکم کے خلاف، رسول کی سنت کے خلاف ہے. بلا بصیرت بلا برہان کسی چیز کو ماننا سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہے. آج جو یہ کوئی بات کہہ دے اسے کہتے ہیں یہ منکر سنت رسول اللہ ہے. جو بھیڑوں کی طرح مانتا ہوا چلا آئے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتباع سلف صالح نہیں کر رہا. وہ کہتے حضور نے فرمایا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں علی بصیرۃ انا و من اتبعنی، میں بھی یہ کرتا ہوں اور میری سنت کا اتباع بھی وہ کرے گا جو علی وجہ بصیرت دعوت دے گا. جو دعوت دے گا علی وجہ بصیرت وہ مانے گا بھی تو سب سے پہلے علی وجہ بصیرت. 12/108. یوں ایمان تو یہ ہوا. اس نے کہا ایک دوسری چیز ہے، مسلمانوں کی قوم اس نے دنیا کے اندر ابتدائی دور کا مسلمان جو تھا اس نے تو آپ نے دیکھا بڑی شان و شوکت حاصل کی، بہت بڑی سلطنت بنی. عرب کے ادھر ادھر کے جو قبائل تھے انہوں نے صرف اس عظمت کو دیکھ کر، اس حکومت کو دیکھ کر، اس مملکت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور یوں وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جماعت مومنین میں ہیں، ہم مومن ہیں. عزیزان ایمان غور کیجیے گا، قرآن کریم نے عین اس وقت ان کے کہنے کے اوپر واضح الفاظ میں کہا قالت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. اس پروسیس کے روح سے وہ نہیں لائے تھے نا ایمان. کہا یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں. قل، ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، ورب دیکھیے گا کہ تم نے تو یہ کچھ کیا نہیں تھا جس کا فطری نتیجہ ایمان کہلاتا ہے، تم نے تو یہ پروسیس اختیار نہیں کیا تھا. اس لیے یہ ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے. تم اس لیے کہو نہیں کہ آمن، کہو نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، تم صرف یہ کہو کہ ہم نے ان کی عظمت دیکھی، شان دیکھی، ہم ان کے سامنے جھک گئے. عزیزان من، وہ تو جماعت کے مسلمین کے اندر یہ تفریق کر رہا تھا. اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس پروسیس میں سے تم گزرتے تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتا. یہ دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور آپ کی تاریخ کا برادران عزیز سب سے افسوسناک خانہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں کروڑوں کی تعداد کے اندر وہ لوگ مومن بن گئے کہ جو اس طرح سے ایمان لائے نہیں تھے، اسلمہ کے روح سے وہ ایمان لائے تھے. پوری کی پوری ایران کی سلطنت محض مسلمانوں کی میدان جنگ کے اندر جب انہوں نے شوکت اور عظمت اور قوت دیکھی، اسلمہ کے ماتحت انہوں نے صرف سرنڈر کیا، اوور نائٹ مسلمان ہو گئے. اور ہماری بدقسمتی کہ ہم نے مومن سمجھ لیا. آپ غور کیجیے، تو میں تو نہیں یہ کہہ رہا، قرآن فرق کر رہا ہے. بیان ہی وہی چیز تھی نا کہ جو ان اعراب کے متعلق کہی گئی ہے. اسلمنا تھا نا، یہ آمنی تو اس پروسیس میں سے نکل کے ہو سکتا تھا. اس کے بغیر آمنوں کی بات ہو نہیں سکتی. بڑی گہری چیز ہے یہ. اسلمنا تو ٹھیک ہے، جماعت میں آنے دے ہو. اب اس کے بعد پھر کیا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اب یہ ہے اس نظام میں داخل ہو کر ان قوانین خداوندی کی عملی اطاعت کرو تم. اس طرح سے اب اس اطاعت میں رسول کا فریضہ یہ ہوا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ تعلیم کتاب و حکمت کرتا چلا جائے گا، تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی. پھر تعلیم کتاب و حکمت ہے.
یہ کچھ کرو گے تو اس کے بعد پھر یہ صداقتیں تمہارے سامنے علاوہ جن بصیرت آ جائیں گی، پھر تمہارے دل کے اندر یہ اتریں گی، اور یوں تم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے مستحق قرار پاؤ گے۔ ویسے تم ہو گئے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ حقوق سٹیزن شپ دے سکتے۔ کیا فرق قرآن کرتا ہے؟ ابھی اس درجے کے اوپر نہ لو، بڑی لمبی چوڑی تعلیم کا، تدبر کا، تفکر کا، بصیرت کا، علم کا جو پروسیس ہے اس میں سے گزرنے کے بعد یہ چیز پیدا ہوگی۔ ابھی یہ چیز کیجیے 49/14 49/4 14 ایک طرف تو یہ چیز رہی کہ مسلم ابھی کہو، مسلم اسلم نہ کہو، مسلم کہو نہیں، میں نے یہ چیز غلط کہی ہے کیونکہ وہ بات اب آتی ہے سامنے۔ اسلم نہ کہو، یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے، ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں۔ ایمان ان صداقتوں کو دل کی گہرائیوں میں اتار لینے کا نام، قلب اور دماغ کے کامل اطمینان سے ان صداقتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین، یہ ایمان۔ تو کیا یہ کافی ہو گیا؟ پھر یہ مان لیا صداقتیں بالکل صحیح ہیں، ایک فارمولا کے اوپر آپ کا یقین ہو گیا کہ بالکل صحیح ہے، اس کو اس طرح سے کرنے سے یہ ہو جائے گا، کتاب میں آپ نے پڑھ لیا، اس کے متعلق ہر ممکن طریقے سے اپنا اطمینان کر لیا کہ یہ فارمولا صحیح ہے، اطمینان کر لیا اور آپ بیٹھ گئے، بس جو دین کا پورا ہو گیا۔ وہ کہتا نہیں، اس کے بعد اگلا قدم دوبارہ داری میں ہے، ٹھیک ہے بھائی، فارمولے کے اوپر عمل کرو نا۔ اب یہ جو ہے اگلی اسٹیج، یہ جب تک ساتھ نہیں ملتی اس وقت تک وہ خالی مومن ہونا کافی نہیں قرار دیتا۔ پھر میں دوہرا دوں، ادھر یہ کیفیت تھی کہ اسلمنا کی روح سے مومن نہیں وہ قرار دیتا، اور جب اس طرح سے اس سارے مل میں سے گزر کر، اس پروسیس میں سے گزر کر ان کے اوپر یقین بھی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھ لو کہ بس مقصد پورا ہو گیا۔ نہ بھائی، سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَمَانْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ، اندھے کو تو تم صحیح راستے پہ لا ہی نہیں سکتے۔ ایک بات وہ قلب کا اندھا، تم تسمع الا، بات تو وہی سنے گا، نہیں یؤمن بآیاتنا، جو اس طرح سے ہمارے قانون کی صداقت کے اوپر ایمان لائے گا، فہم مسلمون، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے گا۔ اب بات بنی، مسلمان مومن ہوئے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا، وہ پہلی شرط تھی، ورنہ اسلمنا کے ماتحت آئے گا، وہاں سے ہے نا یہ ورڈ جو ہے، یہ اسلمنا اور مسلم اتنی سی چیز ہوئی۔ اور اگر ایمان لے آیا ہے ان تمام طریقوں کے باوجود تو پھر بھی یہ نہیں کہ مقصد پورا ہو گیا، نہ بھائی، یوں لانے کے بعد فہم مسلمون، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ جھکنے والوں سے یہ کہا کہ یوں ہی اندھے بہرے بن کے جھکنا نہیں ہے، علم و بصیرت کی روح سے جھکو تو مومن کہلاؤ گے۔ علم و بصیرت کی روح سے اس کو حق ماننے والوں کے متعلق کہا کہ اتنا کچھ کر لینے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ بس مقصد پورا ہو گیا، تم نے مسلم بھی ہونا ہے۔ کیا بات ہے، مسلم سے کہتا ہے مومن بھی ہونا، مومن سے کہتا ہے مسلم بھی ہونا ہے۔ 30/53 30/53 کیا پھر یہ کیسے ہوا جائے گا جی؟ یہ کیا ایسی چیز ہے کہ ہم بیٹھ گئے اور جو کچھ ہمارے ہاں ہے اس کو رکھا اور پھر یوں ہی فارمیلٹی کے طور پر مکینیکلی، خالص انٹلیکچولی، دلائل و برہان کی روح سے یہ چیز دیکھتے گئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ یوں ہے، ہاں یہ سارا کچھ کرتا یہ نہیں۔ آؤ تمہیں بتائیں پروسیس اس کا عملی کیا ہے۔
اس عملی پروسیس کے لیے کہا کہ اس کی دو سٹیجز ہیں، دو چیزیں ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یہ جسے تم نے کہا ہے کہ میں ایمان لایا، اس سے پہلے ایک چیز جو ہے اور بھی کرنے کی ہے۔ ایمان سے پہلے کفر کرنا بڑا ضروری ہے تمہارے لیے، ہاں؟ یہ ایمان سے پہلے کفر، اس کے بغیر تو ایمان کے درجے پہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہ کفر تو انکار ہے، کہتا ہے ہاں انکار ہے، انکار کرنا ہوگا کس سے؟ ہر اس چیز سے جو پہلے تمہارے دماغ میں پڑی ہوئی ہے۔ دھو ڈالے ان تختیوں کو، گھر میں آ کے دوسرے دن جانے کے لیے وہ پتی دھوتا ہے، اپنی تختی دھوتا ہے، صاف کرتا ہے اس کو، اسے چاہیے کل والی لے جائے، رو رہا ہوتا ہے، ماریں گے، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی پتی کے اوپر تو کوئی صحیح چیز لکھی نہیں جا سکتی، دھونا پڑے گا اس کو عزیزان مان۔ یہ ہے حصہ لا الہ کا۔ کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، کسی کے قانون کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، ہر طاغوت سے انکار کرتے چلے جاؤ۔ طغا کے معنی ہے جو قانون خداوندی سے سرکشی برتنے والا ہو، اور یہ باہر نہیں ہوتے، باہر ہی نہیں ہوتے۔ من اتخذ الہہ الہا بھی تو کہا ہے، یہ خود اپنے ہی جذبات کو معبود بنانے والا ہے، یہ بھی تو کفر، یہ بھی تو ایمان کے طاغوت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تو طاغوت ہے۔ سوچ رہے ہیں عزیزان من بڑی جلدی سے الحمدللہ کیا کہ مومن کہنے والے، وہ مومن تو بہت دور میں آنا ہے، یہ ذرا کفر کا جو منزل ہے ذرا اس کفر کی منزل میں تو دیکھیے گا، کتنے اس میں سے نکلے ہیں ابھی، کتنے نے اپنی اپنی تختی دھوئی ہے، سلیب صاف کی ہے۔ کون ہے جس نے یہ کہا ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ ہر غیر خداوندی قوت کے خلاف میں کر کے بغاوت کا علم بلند کروں گا؟ یہ تو بہت بڑا انقلابی پروگرام ہے عزیزان من۔ یہ شہادت جیسی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ ہونا تو بات ہی نہیں ہے، ابھی کیا ہے جمدے مسلمان ہوں گے، باخطرہ کرنے کے لیے بڑا زور دیا جاتا ہے۔ یکفر بالطاغوت ہوگا۔ اب آپ نے سن لیا کہ وہ ورب کیوں استعمال ہوا تھا ایمان کے لیے، جسے آپ ایمان لانا کہتے ہیں، وہ کیوں یہ استعمال ہوا تھا؟ یہ پہلے چیز جو ہے یہ بھی ورب ہے، یکفر بالطاغوت، پہلے یہ کرنا ہے، جب ہر غیر خدائی قوت سے انکار کر دینا ہے، انکار ہی نہیں سے تو سرکشی بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، بغاوت انقلاب اختیار کر دینا۔ جب یہ ہو جائے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور پھر اس پروسیس کے تابع پھر پازیٹو سائڈ پہ آئے، مثبت پہ آئے، لا الہ کہے، پھر الا اللہ کے اوپر آئے، یہ دو چیزیں پوری ہوں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، تو پھر اس نے ایک ایسا سہارا تھاما ہے کہ جو زندگی میں اسے کہیں دگا نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ رسی ٹوٹے گی نہیں۔ اب چلو تم اس راستے کے اوپر، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ ہے وہ ضابطہ ہدایت، ہدی للمتقین، رہنمائی دکھاتی ہے، ابھار کر نکھار کر سامنے لاتی ہے ان کے لیے جو راستے کے خطرات سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آمادہ سفر ہو جائیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں سب سے پہلے ہر غیر خداوندی تصور، نظریہ، عقیدہ، قوت سے انکار کریں، سرکشی برتیں، اعلان کریں، انقلاب کا نعرہ بلند کریں، بغاوت کریں، یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد علم و بصیرت، دلیل و برہان کی روح سے ان صداقتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین رکھیں، تو ہم مسلمون پھر ان کے سامنے عملاً جھکیں۔ یہ کچھ کریں گے تو اللہ جینا
आमनू तक हम पहुंच। युमिनून आगे है बिल गैब। इसका गलत मफहूम फिर हमें कहीं से कहीं दे, इसका सही मफहूम आप देखेंगे कि किस तरह हमें तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले आता है। लेकिन ये हम अगले दर्स पे उठा रखते हैं क्योंकि वक्त हो गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।